ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے یہ میں نے ایک واقعہ جو ہے وہ رکھا ہے، وجوہات کیا ہیں، روٹ کازز کیا ہیں اتنی زیادہ انٹالرنس؟ جی بالکل، آج کل سوسائٹی میں کچھ انٹالرنس بڑھ گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ فرسٹریشن ہے، یعنی کہ ذہنی و نفسیاتی طور پہ جب لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد سٹریس کی جو نیکسٹ فارم ہے وہ فرسٹریشن ہے۔ اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، جیسے اس واقعہ کی بات کریں تو ایک چھوٹی سی بات، چیئر پہ یہ سارا معاملات شروع ہوئے، جیسے ہمیں میڈیا سے رپورٹس مل رہی ہیں کہ کچھ چیئر کا معاملہ تھا، اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں ہی فیملی بظاہر اپیرنٹلی ایجوکیٹڈ اور ذی شعور لگتی ہیں۔ اب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اتنی سی بات پہ، چیئر پہ یا کسی چھوٹی موٹی تلخ کلامی پہ جھگڑا کرنا کیا مناسب ہے یا اچھی بات ہے، چلیں اچھی بات ذرا موریلٹی کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں، کیا یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے یا نقصان دہ ہے، تو یقینی طور پہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی، ایک طرح کا جھگڑے کا ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی اس میں یہ بات ہے کہ سمجھتے ہوئے، جان بوجھتے ہوئے اپنے بیہیویئر پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی کہ ذی شعور لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز نکلیں گے، لیکن پھر بھی کنٹرول اپنے بیہیویئر پہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ ہے فرسٹریشن۔ جب عام طور پہ ہمیں فرسٹریشن یا سٹریس ہوتی ہے تو اس کا کوئی ہمارے کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتی، کوئی زکام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارے بیہیویئر پہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے سوچتے ہیں، پرسیو کیسے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ میں ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر سوچ ہمارے جو سوچ کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اگین پتا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، ریکلیسنس بھی نہیں اتنی ہوتی، پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، پھر بھی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ فرسٹریشن کی وجہ سے انسانوں میں آج کل سوچ کے کچھ محور بدل گئے ہیں، اور کچھ ان کو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایگو کا مسئلہ بنانا اور پھر اپنے آپے سے باہر ہو جانا۔ اچھا، اب اگر بات کریں کہ جو اتنی فرسٹریشن عام طور پہ بڑھ گئی ہے یا اس کی سٹریس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا نا، ایک چیز یاد رکھنی ہے ہم نے کہ جو سٹریس فرسٹریشن ہے، obviously آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سٹریس فرسٹریشن اس میں انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کیوں کنٹرول نہیں کرتے، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ایک موریلٹی، ایک بہرحال ایک پرسنالٹی گرومنگ اور مورل ڈیولپمنٹ کے بھی ایشوز تو بہرحال ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک عام طور پہ آج کل کیا لوگوں کو فرسٹریشن ہے، خاص طور پہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کیا فرسٹریشن ہے؟ کوئی فیملی کی فرسٹریشن ہے، کوئی آپس میں میاں بیوی کے کوئی جھگڑے ہیں، بالکل، اور یہ تو بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، ساس بہو میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا، اس کے علاوہ اور کچھ بیہیویئر کے مسئلے، کچھ ٹیمپرامنٹ کے مسئلے، عام طور پہ زیادہ تر خواتین کو یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اگر مردوں کی بات کریں تو مرد جو ہیں وہ بچانے کی بجائے، لڑائی کو چھڑوانے کی بجائے وہ خود اس میں کود پڑے۔ اب مردوں میں اپنی فرسٹریشن ہے، بہرحال ایک گھر کے مسئلے تو ایکولی مردوں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اگر فیملی میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل ایشوز ہیں یا پریشر ہے ہمارے اوپر، کمپیٹ کرنے کا پریشر ہے مردوں کے اوپر خاص طور پہ، لیکن یہاں پہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک متوسط طبقے کی یہ لوگ تھے، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ شاید کوئی بہت بڑے کوئی فائنینشیل ایشوز، کوئی اسٹریسز وغیرہ ہوں گی، شاید اگر وہ فرسٹریشنز نہ بھی ہوں تو آج بہت اچھے ریسٹورینٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ڈنر کر رہے تھے، they are from elite class۔ آ رہی ہے نا، مین چیز جو آ رہی ہے، دیکھیں اگین ویلیو سسٹم ہمارا بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسٹرن اور ویسٹرن ویلیوز میں آج کل کے جو ٹپیکل انسان ہیں ہمارے معاشرے کا، وہ پھنس کے رہ گیا۔ آدھی ویلیوز ہم نے ایسٹرن اڈاپٹ کی ہیں اور آدھی ہماری ویسٹرن ویلیوز ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کون سی ویلیوز کو چھوڑیں، کون سی کو اڈاپٹ کریں۔ اب یہ جو آپس میں ویلیوز کا کانفلکٹ ہے، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں، اس میں ہم انسان کا عام طور پہ اپنے ساتھ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ سیٹسفیکشن ہے، نہ کہیں انسان مطمئن ہو رہا ہے۔ بالکل دوائیاں اچھی آ گئی، سائنس نے ترقی کر لی، میڈیا بھی ترقی کر لی، ہمارا یعنی کہ اوور آل لائف سٹائل امپروو ہوا، لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوئی کہ انسان اندر سے ہالو اور شیلو ہو گیا، ویلیوز ہی نہیں بن پا رہی۔
اچھا اب ویلیوز ضروری کیوں ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ میں ایک بڑی لوگوں کے لیے مسکنسیپشن دور کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویلیو سسٹم کا کیا فائدہ, بس جی جو بھی کرنا ہے مار دھاڑ کرو, جیسے بھی کرنا ہے جی اچھے کام کرو برے کام کرو, جی پیسے کما لو آگے بڑھ جاؤ. یہ بالکل غلط چیز ہے. ایسا کر کے آپ وقتی طور پہ آگے تو بڑھ جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج کل ریکارڈ ذہنی و نفسیاتی مسئلے بڑھ رہے ہیں. ایسا آگے بڑھنے سے کیا آپ فائدہ لیں گے جب آپ کی ویلیو سسٹم خراب ہے اور اینڈ پہ آپ نے ڈپریشن کرا لیا. آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں جی کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, فیملی میں ٹھیک چل رہا ہے, پیسے بھی کما لیے, لیکن ویلیو سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جی نیند نہیں آ رہی, ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, اتنی دوائیاں کھا رہے ہیں. تو جب ہم لائف کی اوور آل کوالٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی شخص کی اچھی لائف ہے یا کوئی شخص کی لائف کی کتنی اچھی لائف گزارا ہے, اس میں صرف کریئر میں, بزنس میں سکسیس کے ساتھ ساتھ انسان کتنا مطمئن ہے, کتنا خوش ہے, اس کے ریلیشن شپ کتنے اچھے ہیں, وہ ذہنی طور پہ کتنا مضبوط ہے, کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جو ریسٹورنٹ والی بات ہے اس کو برداشت کر کے مسکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے, کیا اچھے طریقے سے اس کا ذہن اس وقت اتنا کام کر رہا ہے کہ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو, چھوٹے سے مسئلے کو ریزالو کر لے, یا پھر چھوٹی سی بات پہ فلیئر اپ ہو جانا, بغیر وجہ کے ایگو کا مسئلہ بنا لینا. اور یہ صرف ایگو کا بھی تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور انٹالرنس جیسے آپ نے بات کی کہ پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ڈپریشن ہو گیا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, تمام معاملات وجہ سے ہیں. ہمارے رشتوں میں, ہمارے آپس کا جو کولیگز کے ساتھ بیہیویئر ہے, یا جو بھی جہاں جس انوائرمنٹ میں بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ورکنگ پلیس پر نو میٹر واٹ, لیکن ہمارے ہاں یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے, اور گھٹ گھٹ کے ہمارے اندر پھر اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ اس حد جو ہے اس سے اثر انداز ہو رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں بالکل اس میں انسان کا اپنا بہت عمل ہوتا ہے, انسان کا اپنا عمل دخل اس چیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو اپنی سرگزشت اب اپنی قلم سے لکھ, خالی رکھی ہیں خامہ حق نے تیری جبیں. تو بات یہ ہے جی کہ جب بھی ہم نے کوئی الٹا کام کرنا ہے یا سیدھا کام کرنا ہے, لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا بڑے افہام و تفہیم سے مسئلے حل کرنے ہیں, چاہے آپ کو جتنی بھی فرسٹریشن ہے, سٹریس ہے, حالات جتنے بھی خراب ہیں, لیکن بہرحال آپ کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہوتے ہیں. انسان کے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک اچھا راستہ ہے جیسے کہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, ایک برا راستہ کہ جس پہ لڑ جھگڑ پڑے. اب ہر ایک راستے پہ چلنے کے اپنے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جیسے اچھی خاصی فیملیز لگ رہی ہیں, پڑھی لکھی, ایجوکیٹڈ, لیکن FIRs کروا کے ایک دوسرے پہ ایک سمپل سی بات تھی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور عدم برداشت کی بنیاد پہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہرحال پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ زندگی میں کس شخص کو مسئلے نہیں ہیں. ہر شخص, ہر ایک روح پیاسی ہے, ہر دل سوالی ہے. کوئی دنیا کا آج کل میں تو اپنے کلینک پہ یا کسی کانفرنس میں, سیمینار میں انٹرنیشنلی بھی پریکٹس کر رہا ہوں, میں نے تو آج تک کسی کلچر کا کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی زندگی میں ساری چیزیں بالکل 100 آؤٹ آف 100 ہوں. کون ہے دنیا میں جس کو سب کچھ ملا؟ مجھ کو سب کچھ ملا, بس ملا ایک تو نہیں. تو اگر کسی کو سب کچھ بھی مل جائے تو بھی کمی رہ جاتی ہے, لائف میں کچھ نہ کچھ کمی خامی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. اب اس چیز کو ہم عذر نہیں بنا سکتے اپنے برے بیہیویئر کا. اگین انٹالرنس ہے, عدم برداشت ہے, وجہ اس کی سٹریس, فرسٹریشن اور پرسنالٹی کے فلاز ہی ہیں. لیکن کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور پھر ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ ہر ایک راستے پہ چلنے کے اپنی ایک منزل ہوتی ہے, ایک کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی راستہ لیتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا کورس ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا کریں گے, آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی, آپ کے تعلقات کیسے رہیں گے, آپ کی زندگی میں سکسیس کیسی رہے گی, اوور آل آپ کی لائف کیسی رہے گی. تو یہ آپ نے راستے کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اب وہ عدم برداشت سے الٹا راستہ اڈاپٹ کر لے یا پھر افہام و تفہیم سے مسئلہ سالو کر لے. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ایشو ہے اس کے اگر ہم اچھی کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے بات چیت کر لیں تو مسئلہ آگے بڑھے ہی نہیں. اگر کسی سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی کسی بھی طرح کا, جیسے یہ معاملہ سامنے آیا, تو آپ
गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आप बेहतरीन अल्फाज में भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड्स कि आप अल्फाज का चुनाव कैसा कर रहे हैं, आपका जो लहजा है उसमें कितनी नरमी है। आप नरम लहजे के साथ भी जो अपना आपका जो मैसेज है, जो बात है, वो आप कन्वे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है कि कम्युनिकेशन जो है हमारे यहाँ स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स। एक चीज देखें, ये हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कुछ लोगों में कम्युनिकेशन स्किल का कुछ कमी तो है, लैक तो हम करते हैं, लेकिन ना एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि देखिए इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जिसके पास जुबान है कहने के लिए। मुख्तलिफ जुबानें, एक इंसान आमतौर पे एक से ज्यादा जुबानें उसको आती होती हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि सबसे ज्यादा गलत फहमियां इंसानों में ही होती हैं जुबान के बावजूद। वो जो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की ना, जानवरों में इस तरह से जुबान नहीं होती, इतनी टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड जुबान और मैनर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आप देखें कि जानवरों में उतनी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी इंसानों में होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंसान बोलते हैं और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनमें होती है। अब जहां तक कम्युनिकेशन स्किल का ताल्लुक है तो देखिए एक चीज याद रखें आप कि अगर किसी रेस्टोरेंट की बात है, किसी सोशल गैदरिंग की बात है, फैमिली मैटर्स की बात है, आपके ताल्लुकात, बिजनेस या किसी भी तरह की बात है, तो एक बात आप याद रखें कि नॉर्मल तरीके से बात कह देने से आधे मसले आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, या तो बात करेंगे नहीं, दिल में बोझ रख लेंगे कि और उसके फिर उल्टे उल्टे उसकी इम्प्लीकेशंस होंगे, या फिर क्या करेंगे, बात करेंगे तो एग्रेसिव अंदाज में करेंगे, जैसे आपने टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है, हो गया या आपका लहजा ठीक नहीं है, जिससे फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन स्किल का जो असूल है वो ये है कि आपको जिससे भी कोई मसला हो, कोई भी इश्यूज हो, या जब भी आपने बात करनी हो, आसान, सीधी और धीमी जुबान में सिर्फ अपनी बात कह दिया करें। आप देखेंगे दिल में बात रखने से मसले होते हैं, झगड़ने से मसले होते हैं। वो कहते हैं ना, बात करूं किससे करूं और क्या करूं, ना करूं तो दिल जलता है, करूं तो लोग पागल कहते हैं। तो बात ये है जी कि आप ना दिल में रखें, ना लोगों से लड़े झगड़े, आसान जुबान में अपनी बात कह लिया करें, झगड़ों से बच जाएंगे, गलत फहमियों से बच जाएंगे, और इसके फिर पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं हमारे रिलेशनशिप से। कितनी सी नॉर्मल सी बात है, कितना इसमें कोई रॉकेट साइंस है इसको समझना कि अगर आपको किसी से कोई गिला शिकवा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे ये रेस्टोरेंट की बात कर ले, आप नॉर्मल वे में बता दें उनको कि मुझे आपसे ये मसला है, मुझे लेट्स से इसी की बात कर लेते हैं, मुझे ये चेयर चाहिए, क्या मैं जी चेयर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अच्छा, इस एग्जैक्टली ये मुझे जरूरत है, ये ले सकती हूँ या नहीं, कोई भी मैटर है लाइफ का, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से आप अगर अच्छे तरीके से मुखातिब होकर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली, अगर किसी का दिल नहीं भी कर रहा होगा ना, तो मोस्टली लोग इसलिए इसी उस पे ही दे देते हैं, आपके साथ जो है वो कर लेते हैं कि स्माइल और नरम लहजा जो है, जो स्माइल है, मुस्कुराहट और नरम लहजा जो है, ये तो बड़े बड़े काम करवा देता है लोगों से, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ मुस्कुरा के नरम धीमे लहजे में एक दफा रिक्वेस्ट कर लें, शायद कोई शख्स इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा कि या आपको उसकी इतना ग्रज होगा कि वो आगे से आपकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन जब हम एक पर्सनेबल, हमारी अगर पर्सनैलिटी होती है, यानी कि हम लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखने के रवादार होते हैं, तो बिल्कुल आप देखिए कि ना सिर्फ बातों की बात है, आपका ऑरा और वाइब्स इतनी अच्छी होती हैं कि अच्छे खासे झगड़े हमारे खत्म हो जाते हैं। आजकल दुनिया में जितनी भी आप देखें जंगें हो गई, जितने भी लोगों की किलिंग्स होगी, बाद में देखा यह गया कि टेबल टॉक पे ही धीमे लहजों में और स्माइलिंग फेस से ही सारे मसले जो हैं वो हल हुए हैं। कभी लड़ झगड़ के इस दुनिया में, चाहे आलमी लेवल का मसला हो या छोटा सा दो लोगों के दरमियान मसला हो, ये बात याद रखें कि कभी लड़ झगड़ के भी मसले खत्म हुए, कोई मसला बढ़ता है, हमेशा मसले बढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक सोशल इंटॉलरेंस की बात कर ली, रिलीजियस इंटॉलरेंस भी बहुत है, और ऐसे हमने बहुत से वाकयात भी देखे हैं। इश्रे का जो वाकया था वो भी हमारे सामने है। हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं और रिलीजियसली जो हमारी इंटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि मामला तो ये होने चाहिए कि अगर आपको लग भी रहा है किसी ने कोई तौहीन की है किसी भी मजहब की, किसी भी जो है मुकद्दस जगह की, शख्सियत की, तो उसमें हमारी जो इंटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस मुल्क में
بہت بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس پہ عدم برداشت کی وجہ سے ریلیجیسلی لوگوں کی جان لے لی گئی ہے. آیا کہ اگر کوئی جو ہے مجرم ہے بھی, کوئی ملزم ہے بھی, تو اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن نہیں کی جاتی, ڈائریکٹ جو ہے موب جو ہے اس کو آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے, اس کی جان لے لیتا ہے. اس پہ ذرا اپنی جو ہے بتائیے گا کہ کتنا زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ ایک جان جس کا ہمیں آدھے لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی بات میں آ جاتے کہ یار اس نے توہین کی ہے, اس نے ہمارے مذہب کی توہین کیا, جو یہ تو ہم پہ لاگو ہو گیا کہ ہم نے اس کی جان لے لینی ہے. پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس سے پوچھیں, بات کریں. عدالتیں ہیں ہمارے پاس, تو ہم خود کیوں اس بھاگ دوڑ میں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اس میں نا 2-3 چیزیں ہم نے سمجھنی ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل قسم کا یعنی کہ ایک میڈیکل ایشو انوالو ہے. میں پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں, پھر میں آپ کے ڈائریکٹ کوسچن پہ آتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز, کوئی بھی شخص جو کہ اگر توہین کرتا ہے تو زیادہ تر معاملات میں آپ دیکھیں کہ وہ کسی نہ کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اب ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک شخص, اس کے کوئی بھی کچھ بھی ویوز ہیں, جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر وہ توہین کرے گا تو اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ کیوں توہین کرے گا؟ کوئی بھی ذی شعور شخص ٹرین کے آگے کیوں کھڑا ہونا چاہے گا؟ کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص جو ہے وہ چھلانگ کیوں مارے گا لیٹ سے 3rd فلور سے یا 4th فلور سے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہنی و نفسیاتی امراض پوشیدہ ہوتے ہیں. اس میں یہ ساری دنیا میں ہے, اور ایون کہ اب تو پاکستان میں خاص طور پہ پروونس آف سندھ نے اس میں کافی لیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس پہ کوئی بھی بلاسفیمی کا مسئلہ, اس پہ الزام لگتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جائے کہ کیا یہ شخص ذہنی طور پہ ٹھیک بھی تھا, نہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک چیز سمجھیں, اگین وہی بات ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اتنا رسک کیوں لے گا؟ کوئی بھی اس کے ویوز ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا بڑا ڈپلومیٹک ہو کے بات کرتے ہیں, تو اتنی بڑی بات پہ کوئی شخص ڈائریکٹلی آ کے کیوں کسی کے سامنے کہے گا؟ وہ ہمیشہ اس قدر رسک لینا, اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہونا کہ کوئی ایسی بات وغیرہ اس کا کر دینا, زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ وہ ذہنی و نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک پورا ایک میکنزم ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جاتی ہے. عام طور پہ جو OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے مریض ہیں یا اسکیزوفرینیا کے مریض ہیں, عام طور پہ ان سے ایسی حرکات و سکنات جو ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہیں. ایک تو اس میں یہ معاملہ ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی, بالکل وہ میڈیکل سے ہٹ کے ایک سوشل مسئلہ ہے کہ جیسے موب وائلیشن کر دیتا ہے سنے سمجھے بغیر کہ اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ بالکل ہمارے سارے انسانوں میں ایک نا سجسٹیبلٹی پائی جاتی ہے کہ ہم چیزوں کی عام طور پہ تحقیق کیے بغیر, اس کو سوچے سمجھے بغیر, زیادہ تر لوگوں میں ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ کہنے کہلانے پہ ہم لوگ چل پڑتے ہیں. یہ ایک ٹینڈنسی ہے جس کی وجہ سے وائلنس ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری چیز میں یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں, اگر کوئی بھی شخص ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, جو بلاسفیمی بالکل ایک بہت بڑا گناہ ہے, قانون میں بھی جرم ہے. ہر شخص کو اگر کسی سے یہ سرزد ہوا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز سمجھیں, یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں جو عام طور پہ کسی سے بھی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا تو یقینی طور پہ ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, ان کو سزا دینے کے لیے. اور اس میں یہ امپورٹنٹ چیز, ہم جب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, جب ایک میکنزم سے کوئی بھی شخص گزرتا ہے تبھی پتہ چلے گا نا کہ اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر سنی سنائی باتوں پہ تو آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں تو اس سے پھر ظاہری بات ہے انوسینٹ بھی بہت سارے. بالکل. علی ازمل صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہے اور بہت سارے جو اور بھی ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق جتنے بھی عام طور پہ یہ زیادہ تر یہ جو ایکوزیشنز ہوتے ہیں, ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں بلاسفیمی کے, زیادہ تر معاملات میں ان میں حقیقت نہیں ہوتی. اور ہمارے یہ بھی سامنے آیا ہے جو واقعہ ہوا تھا اچٹا والا, ہم لوگوں کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم جہاں بھی عربک میں کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہوگا تو ہم وہ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی ہمارے لیے کوئی ریلیجیس جو ہے ورس ہے یا کچھ بھی ایسا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی چیز ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش تو کریں. مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ یہ کیونکہ وہ میں نے بھی وہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہی ہیں اس میں میڈیا میں نہیں دیکھا, آپ کے چینل پہ ہی دیکھا تھا. تو اس میں بیسیکلی بالکل وہ ایک
انہوں نے کچھ شرٹ پہنی تھی جس پہ کچھ عربک کے ورڈز لکھے تھے. اب لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور اگین مس انٹرپریٹ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ تصدیق کرنا مناسب نہیں سمجھی. وہ ایک شخص نے بس وہ ایک لوگوں کو بلا لیا اور دوسرے سارے لوگوں نے اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ جوائن کر لیا وداؤٹ ویریفیکیشن. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دیکھیں اس عورت کا اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو گیا. بعد میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے معافی مانگی, لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتا چلا کہ اس نے کوئی توہین نہیں کی. وہ جو شرٹ کا ایک ڈیزائن تھا اس پہ سمپل عربک لکھی ہوئی تھی, وہ کسی بھی قسم کی توہین کے زمرے میں نہیں آتا. اور جو شرٹ پہ ڈیزائن تھا ان عربکس کے ورڈز کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا, وہ سمپلی ایک ڈیزائن تھا. اب جب تھوڑا سا لوگوں نے تصدیق نہیں کی, اچھا اس نے پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو بلاسفیمی نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی معاشرے کے جو رویے اس طرح کے ہو گئے کہ اس عورت کو معافی مانگنی پڑی اس معاشرے میں رہنے کے لیے. وہ ٹراما اس کو ساری زندگی بھولنے والا. ظاہری بات ہے جی, اب کسی کی اگر لائف تھریٹننگ سچویشن آ جاتی ہے, یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. اگر کسی کو ویسے ہی کوئی انسان کو کوئی قدرتی آفت, کوئی زلزلہ, کوئی انسان اور غلطی نہ ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں لائف تھریٹننگ سچویشن آ جاتی ہے, جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی ابھی لائف جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, تو یقینی سی بات ہے اس میں انسان کا ٹراما اور پھر ٹراما کے بعد باقاعدہ طور پہ بیمار ہو جانا, اس کو ہم بیماری کہتے ہیں PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ عام طور پہ پھر اس کو ٹھیک کرتے کرتے عام طور پہ ڈاکٹر کو کچھ 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں صرف اس ٹراما کو, چاہے اس میں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے ہمارے مذہب نے تو ہمیں اس چیز کی ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی بات ہے, پہلے اس کی تصدیق کرنی ہے, پھر اس کو جو ہے آگے پھیلانا ہے. اور ہم اگر اپنے مذہب کی خاطر آگے بڑھ رہے ہیں فَبِأَيِّ إِلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین برحق ہے. آپ دیکھیں کہ ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تو ہمیں درس ہی ٹالرنس کا دیتی ہے کہ عدم برداشت کے منافی ہمیں سبق ملتا ہے. اس سے زیادہ عظمت اور برداشت کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا تو کرنا. امت المومنات میں ایک زوجہ نے کہا کہ شہد جب آپ کھاتے ہیں تو مجھے اس سے اعتراض ہے, اور دیکھیں کیا شخصیت ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس کا لیول ہے, کیا ایک خاوند کے رول میں آپ دیکھیں کہ کیا ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے شہد ہی کھانا چھوڑ دیا کہ میری بیوی کو اس پہ اعتراض ہے. جس پہ پھر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر ممنوع کرنے کے لیے. یہ ایک قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ, اور بائی دا وے یہاں پہ ہر اس خاوند کے لیے ایک سبق ہے برداشت کرنے کا, جو کہتا ہے جی کہ ہماری بیوی ہمیں تنگ کرتی ہے. کہ دیکھیں اس قدر عظمت, ویسے تو ان کی عظمت کو کیا ہی کہوں میں, ان کی عظمت کے بارے میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ان کی عظمت کو بیان کرتے کرتے. جنہوں خود خدا نے قرآن میں جس کی عظمت بیان کی ہو, اس کی عظمت تو کسی لینگویج میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے خاوند کے رول میں کیا کر کے بتا دیا. آج یہ جو عورتیں سوری ٹو سے جو خلا لینے کو پھر رہی ہیں, میں اس کے بالکل طلاق کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن ٹالرنس لیول آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں, ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. تو آپ نبی کی ذرا سیرت تو دیکھیں کہ شہد کھانا بند کر دیا کہ میری بیوی کو اعتراض ہے. اس کے علاوہ بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, ان کو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نبوت کی ذمہ داری تھی, لیکن پھر بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج کل کا جو ہمارا خاوند ہے وہ کیا کہتا ہے, جی اچھا میں باہر سے کما کے لایا ہوں, یہ بچے بھی تمہاری ذمہ داری ہیں, مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرو. کس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ جی اس نے مجھے کہا تھا جا کے دہی لے کے آؤ. اور دوسرا یہ کہ اصل میں بات بھی یہی ہے کہ خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے. تو یہ بھی بہت زیادہ اسی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں, یا ہمارے جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں زیادہ یہی وجوہات ہوتی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز ہم یاد رکھنی چاہیے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. آپ کی جو فیملی ہے, جس کو ہم فیملی کا کانسیپٹ کہتے ہیں اوور آل پوری دنیا میں اور اسلام میں بھی, وہ ہے آپ کی میاں بیوی اور بچے. یہ ایک آپ کی کلوز فیملی ہے.
اب فیملی کا سب سے جو امپورٹنٹ جو فرد ہے وہ آپ کا پارٹنر ہے, یعنی کہ ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ. یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے باقی رشتوں کو چھوڑ دیں, باقی رشتے بھی آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں. ماں باپ آپ کو پالتے پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ان کا جو حقوق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کی اتنی عظمت ہے. اس کے علاوہ بہن بھائی, آپ کے بچے, ہر ایک کے حقوق ہیں, ان کا ایک تقدس ہے, ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. زندگی میں آئے تم چاہتوں کے رستے, کاش یہ رستے صنم کٹ جائیں ہنستے ہنستے. تو اگر تو آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے اور چلنے کے لیے تیار ہے, آپ یقین کریں کہ یہ زندگی جو ہے یہ اس سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. چاہے آپ کو زندگی کے کتنے بھی بڑے مسئلے ہیں, جب پارٹنر آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے, جب آپ کا پارٹنر خاص طور پہ وائف یا ہسبینڈ کہہ دیتی ہے کوئی بات نہیں ہے, دیکھ لیں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں کو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہے. لیکن جب ہسبینڈ وائف میں آپس میں کلیش ہے, باہر آپ جتنے مرضی فیمس ہیں, جتنے مرضی آپ نے پیسے کمائے ہیں, جتنے مرضی آپ سکسیسفل ہیں, اگر آپ کے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں تو زندگی کی کوئی کوالٹی نہیں رہ جاتی. یہ میں ایک اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, میرے کلینک پہ بھی آتے ہیں, جن کو بعد میں جھگڑوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوا اور اس کے بعد ان کا کوئی حل نہیں بچا. یہ چیز آپ یاد رکھیں, آج کل ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے, خلا لینے والے بہت زیادہ ہے. میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. اگر آپ کے معاملات نہیں بن پا رہے تو بالکل قانون بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اسلام بھی اجازت دیتا ہے, آپ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت نہ کرنا, اپنے راستے جدا کر لینا, ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا. بائی دا وے سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت میں یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے مجھے تو بہت اچھی ساری ملتی تھی بھی, تم کیا ہو. بالکل یہی ورڈ بیویاں بتاتی ہیں, اور پھر بیویاں بھی ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ مجھے تو بڑے سارے اچھے اویلیبل تھے, تم کیا ہو, میں تو شادی کر کے پھنس گئی ہوں. اب دیکھیں یہ چیز غلط ہے. دور کے ڈولی سہانے ہوتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ رہے نہیں ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا, جب پھر ہم ایک دوسرے کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب ہم ٹائم گزر جاتا ہے پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا, وہ تو ایسی تھی. جب ہمیں دنیا کی اصلیت پتا چلتی ہے لیکن پھر اب کچھ ہو نہیں نہ سک رہا ہوتا, ٹائم بہت گزر گیا ہوتا ہے اور اب آپ نے فیصلہ کر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے جھگڑے ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کا پارٹنر اس دنیا میں آپ کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ آپ کا پارٹنر ہونا چاہیے. آپ کے لیے جو آپ کے ڈیسیجنز ہیں, جو آپ کا رکھ رکھاؤ ہے, وہ آپ کے پارٹنر کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. اگر آپ کا پارٹنر کو کسی چیز سے مسئلہ ہے تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ریسیپروسٹی ہونی چاہیے کہ میاں بھی بیوی کی بات مانے اور بیوی بھی میاں کی بات مانے, اپنے آپ کو بیہیویئرز کو تھوڑا چینج کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, چلے کچھ لوگ اس کو نا کہتے ہیں نہیں جی کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیوں کرنا چاہیے, اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, ذہنی و نفسیاتی صحت دونوں کی تباہ ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ تو خراب ہو گیا. اس کے بعد جو ڈپریشن انگزائٹی ہوتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, ڈاکٹر کو فیسز دیتے ہیں, اور پھر بھی آپ اچھا کام میں پھر دل نہیں لگتا, نہ بزنس میں دل لگا, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. ایفیکٹی جو ہے, الٹیمیٹ جو سفرر ہے وہ پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ obviously مشکل تو ہے. اگر سنگل پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے آج کل بچوں کو بیہیویئر کے ایشو ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان معاملات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کو اور وائف نے ہسبینڈ کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ریلیشن شپ کو عام طور پہ سوری ٹو سے ہم لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا, میچور اپروچ نہیں ہے. اچھا, اس میں نے غلطی دونوں سائڈ کی ہے. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ایک شخص تھوڑے سا اممیچورٹی کا بھی مظاہرہ کرے تو رشتہ بچ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی الو ہے گلستان کو برباد کرنے کو, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. جہاں دونوں ہی لوگ تھوڑی سی اممیچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں
बंद कमरे में आपस में Exactly, तय करें। बहुत ज्यादा ये मैटर जरूरी कर रहा नहीं होता है कि आप लोगों आपने के इधर-उधर सामने से बातें लेनी है कि मामा से पूछना है, अच्छा बाबा डॉक्टर से साहब, पूछना ये है। भी तो मसला है ना कि जो मर्द हजरात हैं भरी महफिल में खवातीन को अपनी जो वाइफ्स हैं, मिसेस हैं, उनको इंसल्ट कर देते हैं, या खवातीन जो हैं वो इस तरह का कुछ बिहेवियर कर देती हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक इंसान की रिस्पेक्ट है। अगर आपका पार्टनर है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नो मैटर व्हाट, आप जो भी मामला आपके हैं, आप एटलीस्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो दें। और गैदरिंग्स में ये बहुत ज्यादा मसला होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की, ये जितनी भी हमने बातें की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की कि देखिए आमतौर पे जी मियां बीवी ना, लव मैरिजेस का आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है। लव भी हो गया, किसी का लव का मतलब कुछ है, किसी का मतलब कुछ है। तो ये जो लव वगैरह ना, ये आमतौर पे देखा ये गया कि जैसे ही वाइफ दरवाजे से अंदर आती है, लव खिड़की से बाहर चला जाता है। और ये इंसान की नेचर भी है कि कुछ देर बाद हमने थोड़ा सा कैजुअल भी हो जाते हैं, इंसान की नेचर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपने की, देखें रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो मेरा पार्टनर नहीं है। पार्टनर को अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और फिर एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट अर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट अर्न करने से क्या मुराद है? देखें, आप हर चीज करवा सकते हैं। आमतौर पे जो लव की मुख्तलिफ किस्में आजकल चल रही हैं, जो नौजवानों को ऐसे लव फीवर आजकल होता जा रहा है, तो लव भी मुख्तलिफ चीजों से इंप्रेस होके अट्रैक्ट होके हो जाता है। लेकिन वो चीजें बाद में खत्म हो जाती हैं। वो चीजें बिल्कुल, वो हमेशा अर्न करनी पड़ती है, इज्जत कमानी पड़ती है। कोई बंदा आपकी वैसे इज्जत नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे की इज्जत कमाए, वाइफ अपने हस्बैंड की इज्जत कमाए और इज्जत किया करें। ये रिलेशनशिप का बुनियादी सतून है, बुनियाद है ये रिलेशनशिप। बिल्कुल।